ہاتھ میں آج علی کی تلوار ہے، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، لگام ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے، اب اجازت چاہ کر وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا ٹس سے مس نہیں ہوتا، گھوڑا اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، پھر ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا ٹس سے مس نہیں ہوتا، پھر ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جب آپ زور دے کر گھوڑے کو آگے بڑھنے کی حکم دیتے ہیں، گھوڑا سر نیچے کرتا ہے، پھر سر کو اوپر کرتا ہے۔ اللہ اللہ، امام سمجھ جاتے ہیں کہ بے زبان کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جب میرے امام نے زمین کی طرف دیکھا، گھوڑے کے سر سے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بی بی سکینہ گھوڑے کے دونوں ٹانگوں میں اپنے بازو کو پھنسا کر کہہ رہی ہے، اے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں تو جس کو لے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ میرے بابا کو لے جاؤ گے، وہ کس کے سینے پہ سوئیں گے؟ میرے بابا کو لے جاؤ گے، مجھے قرآن کون سنائے گا؟ میرے بابا کو لے جاؤ گے، مجھے لوریاں کون سنائے گا؟ گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا، میرے بابا کو مت لے جا۔ امام گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، بی بی سکینہ کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ایک قرآن بپا ہو جاتا ہے۔ مستورات بھی رونے لگتے ہیں، امام بھی رونے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس منظر کو یاد کرو، وہ کیسا گمندو منظر ہے، وہ کیسا مصیبت زدہ منظر ہے۔ یاد کرو، اپنی آنکھوں تصور کی آنکھوں سے دیکھو کہ ایک بیٹی باپ کے سامنے لاڈو پیار کا اظہار کر رہی ہے۔ میرے حسین نے سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، تسلیاں دی، بی بی زینب کے حوالے کیا اور اس کے بعد کہا، بی بہن اس کا خیال رکھنا، اب میرا حسین چلا ہے، خیمے سے باہر نکلا ہے، خیمے سے باہر نکلا ہے۔ خیمے سے باہر نکل کر میرے حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور آواز لگائی، حل من معین یعیننا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار جو مدد کرے، ہے میرا کوئی ناصر جو میری مدد کو آئے۔ آواز فضا میں گونج رہی تھی، یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی۔ امام زین العابدین بستر پہ ہے، بیمار ہے، ان کے کان میں جب یہ آواز پہنچی، بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے، میان سے تلوار نکالی اور خیمے کے باہر جانے لگے اور کہا، ماں، پھوپھی، بابا نے آواز دیا ہے کہ کوئی مددگار ہے آئے، میں جا رہا ہوں، بابا کے قدموں پہ اپنے ہاتھ کو نچھاور کر دوں گا۔ امام زین العابدین تلوار لے کے نکلے ہیں، خیمے کے باہر آئے ہیں اور امام کے حضور حاضر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بابا جان، میرے نحیف و لاغر جسم کو نہ دیکھیے، میرے ہاتھ کو نہ دیکھیے، میری ناتوانی کو نہ دیکھیے، میری ضعف کو نہ دیکھیے، میری ہمت کو دیکھیے، میرے ایمان کو دیکھیے۔ آج میں جانے ایمان کے نواسے پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، نہیں بیٹا، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے۔ اللہ اللہ، اس منظر کو یاد کرو، جب امام علی مقام کے صاحبزادے تلوار لے کے رن میں جانا چاہتے ہیں اور امام انہیں روک رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ پیاس کا مارا انسان پانی پینا چاہتا ہو اور اسے روک دیا جائے۔ بیٹے نے ادب کے ساتھ کہا، بابا، بات کیا تھی بتانی ہوگی۔ علی اکبر کو آپ نے اجازت دے دی، قاسم کو آپ نے اجازت دے دی، چچا عباس کو آپ نے اجازت دے دی، انصار کو آپ نے اجازت دے دی، آوان کو آپ نے اجازت دے دی، ارے ننھا علی اصغر کو اجازت دے دی۔ میں نے کیا قصور کیا، مجھے کیوں نہیں اجازت دیتے؟ جہاں سب گئے ہیں وہاں زین العابدین بھی جائے گا، اجازت کیوں نہیں دیتے بابا؟ امام نے کہا تھا، بیٹا اس میں راز ہے، اس راز
تو سو، ارے ہم نے اپنا گھر دے دیا کربلا میں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، نبی کے عشق کو بتانے کے لیے، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے، لیکن تجھ کو کربلا کے میدان میں اس لیے میں بچانا چاہتا ہوں زین العابدین کہ کل ہم نہ رہیں گے، نانا کی امت رہے گی، قرآن پڑھنے والے رہیں گے، قرآن سیکھنے والے رہیں گے، شریعت جاننے والے رہیں گے۔ اے زین العابدین اگر تو نہ بچے گا تو بتا قرآن پڑھائے گا کون؟ نانا کی امت کو شریعت بتائے گا کون؟ نانا کی امت کو شریعت بتائے گا کون؟ اس لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ حسین دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور تمہیں باقی رکھ رہے ہیں دین سکھانے کے لیے۔ اب حسین چلے ہیں، توجہ آپ کی، علی اکبر علی حضرت زین العابدین لوٹ گئے ہیں، امام علی مقام چلے ہیں، رن پہ چلے ہیں، امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہیں، تلوار ساتھ میں ہے، اللہ اللہ میرا حسین چلا ہے، کہاں چلا ہے؟ سوئے مقتل چلا ہے، کہاں چلا ہے؟ حق و باطل کی جنگ میں چلا ہے، کہاں چلا ہے؟ وفادار حق بن کر چلا ہے، کہاں چلا ہے؟ شجاعت کا درس دینے چلا ہے، کہاں چلا ہے؟ صداقت کا درس دینے چلا ہے، کہاں چلا ہے؟ امت محمدیہ کو حق کا سبق پڑھانے چلا ہے، میرا حسین چلا۔ جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ تقدیر نے آ کے روک دیا، مقدر نے آ کے روک دیا، اور اس نے اب آواز بلند کا حسین کہاں چلے؟ سنو میرا نام مقدر ہے، میں اجل ہوں اجل، مجھے لوگ تقدیر بھی کہتے ہیں، اے حسین کہاں چلے؟ مجھ سے ملاقات کرو، معلوم ہے میرا نام اجل ہے، میں گھر اجاڑ دیتی ہوں، میرا نام اجل ہے، میں ماں کو بیٹے سے الگ کر دیتی ہوں، میرا نام اجل ہے، میں بجلی کی طرح کھولتی ہوں، میرا نام اجل ہے، میں عورتوں کو بیوہ بنا دیتی ہوں، بچوں کو یتیم کر دیتی ہوں۔ سنو میرا نام تقدیر ہے، راستے سے میں راستے میں آئی ہوں تاکہ میں تجھ سے کچھ سوال کروں، میرا نام تقدیر ہے۔ امام نے کہا سر اگر تو آئی ہے تیرا نام تقدیر ہے تو سن لو جو رن کو جا رہا ہے اس کا نام شبیر۔ نعرہ تکبیر! سارے لوگ جواب دیں، سارے لوگ پیچھے سے لے کر آگے تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے بائیں، سارے لوگ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! مسلک اعلیٰ حضرت! جشن شہدائے کربلا! نعرہ تکبیر! جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، کیونکہ ان کے بعد شاعر اعظم ہندوستان سعدی مرزا صاحب اور شاعر ملک ہندوستان حضرت مفتی خوشتر غزالی اور شاعر ملک ہندوستان ندیم رضا فیضی وہ بھی سنائیں گے، اسی لیے آپ لوگ رک جائیں اور پورے جلسے کو سن کر جائیں۔ حضرات امام علی مقام چلے ہیں، راستے میں تقدیر نے روکا اور کہا سن میرا نام تقدیر ہے۔ امام علی مقام نے کہا سن میرا نام شبیر ہے۔ مقدر نے کہا سن میں رب کے خزینے سے آئی ہوں، میرا نام تقدیر ہے، میں رب کے خزینے سے آئی ہوں۔ امام نے کہا سن اگر تو رب کے خزینے سے آئی ہے تو میں بھی مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہوں، مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہوں، راستہ چھوڑ۔ تقدیر نے راستہ چھوڑ دیا، امام علی مقام چلے ہیں، رن کو چلے ہیں، ٹیلے پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا ہے، اتمام حجت کیا ہے۔ یزیدیوں اگر تم چاہتے ہو اب بھی کہ بخشش ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو اب بھی کہ سوئے جنت اپنا راستہ بنا لو تو سن لو میں تمہیں معاف کروں گا، میرا راستہ چھوڑ دو، میں سب کچھ معاف کر دوں گا اور کل نانا سے سفارش کر کے جنت بھی دلوا دوں گا، اس لیے میرا راستہ چھوڑ دو۔ لیکن امام علی مقام کی بات سن کر وہ ہنسنے لگے، بدبخت ہنسنے لگے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔
मुतमइन्निन फ़हम लाके यरजऊन की अमली तफसीर हो गए थे। इसलिए उन लोगों ने आपकी बात पे कान नहीं धरा, बल्कि कहा इमाम आओ हमला करो। अल्लाह अल्लाह, मेरा इमाम आगे बढ़ा है, आगे बढ़कर मेरे इमाम ने हमला किया है। हमला करने से पहले इमाम ने कहा कि मैं अली का बेटा हूँ और अली किसी पर वार नहीं करते जब तक उन पर वार नहीं किया जाता, इसलिए आओ पहले यजीदियों हमला तुम करो, उसके बाद हम करेंगे। अब यजीदी में से किसी की हिम्मत नहीं थी तो इमाम अली मकाम पर हमला करे। चुनांची अखबार की कई यजीदी मिलकर इमाम अली मकाम के सामने आए हैं। मेरा इमाम अखबार की हमले को रोकते हुए जब अपनी तलवार जुल्फ़िकार हैदरी चलाया है तो लोगों ने देखा है कि सर अलग गिनते नजर आए, घाय अलग गिनते नजर आए। जिस सब में मेरा हुसैन गया है उस सब में खलबली मच गई। ऐसा लग रहा है कि आज कयामत करबला में उतर गई है, ऐसा लग रहा है कि आज बिजली करबला में गिर गई है। मेरा हुसैन जिधर जाता है उधर कयामत मचलती जाती है। इमाम ने तहलका मचा दिया है, लश्कर तितर बितर हो गए, लोग भागने लगे, शोर बपा हो गया, जान बचाओ जान बचाओ जान बचाओ। अली का लाडला आया है, अली का शहजादा आया है, नबी का नवासा आया है, इससे मुकाबला मुमकिन नहीं है, जान बचाओ। लेकिन इब्ने साद ने मालो दौलत की हवस उनकी आंखों में रख दिया, उनके दिल में लालच डाल दी, उनके दिल में हुकूमत और पैसे और माल और जमीन की लालच डालकर उन्हें यकजा किया और कहा इमाम अली मकाम पे डायरेक्ट हमला करो। अब ये यकजा होकर इमाम अली मकाम पर हमला करना चाह रहे थे कि यकबयक आवाज यजीदी लश्कर से आई, ये कौन सी वकार है, ये कौन सवार है, ये लखते कटा हुआ, ये सारा बदन छिटा हुआ, ये गर्द में अटा हुआ, अरे फिर भी है डटा हुआ। ये कौन सी वकार है, ये कौन सा सवार है, ये अली का नूर ऐन है, ये नबी के दिल का चैन है, ये बिल्यती हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। नारा बुलंद हो गया, हुसैन है, हुसैन है। अब हुसैन जब हमला कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने जब हमला किया तो उनके सारे हरबे बेकार हो गए, उनकी सारी बंदिशें खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, अब देखा मैदान का नक्शा ही बदल रहा है। इब्ने साद ने तमाम रोसा को जमा किया, कमांडरों को जमा किया और कहा कि इमाम को अगर रोका ना गया कि कल तारीख लिखेगी कि करबला के मैदान में एक अली के बेटे ने 22,000 लश्कर जर्रार को जहन्नम रसीद कर दिया। इसलिए ऐसा करो कि पहले तीर चलाने वाले को आगे करो, फिर नेजा फेंकने वाले को आगे करो, फिर तलवार चलाने वाले को आगे करो और एक बंदिश बना लो, दायरा बना लो। जवान से तीर चलाने वाले आगे बढ़े, फिर नेजा फेंकने वाले आगे बढ़े और तलवार चलाने वाले आगे बढ़े। मेरे इमाम को चारों तरफ से घेरा है, आप पर तीर की बारिश भी है, आप पर नेजे की बारिश भी है, आप पर तलवार की बारिश भी है। मेरा इमाम चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरा बदन लहू लहान है, जख्मों से छलनी है मेरे इमाम का। देखो इमाम के बदन को। मेरे इमाम की शहादत के बाद जब कपड़े उतारे गए तो 113 जख्म सिर्फ तीरों के थे, 134 जख्म नेजों के थे, 135 जख्म सिर्फ तलवारों के थे। मेरे इमाम पूरे बदन से लहू निकल गया है, नकाहत में आपकी बारगाह में दस्तक की है। इमाम घोड़ों से नीचे आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह पूरी ताकत जमा कर रहे हैं। अभी आपने सोचा है कि लड़ाई करेंगे, आपके कान में अजान की आवाज आती है, जुमे का दिन है, अजान की आवाज आती है। इमाम ने पूरी ताकत जमा करके खड़े होने की कोशिश की है कि खड़े होंगे, खड़े होकर नमाज अदा करेंगे, लेकिन नकाहत में दामन पकड़ लिया, कमजोरी में आकर गले लगा दिया। मेरा इमाम नाजुक का पाला इमाम, बहादुर बाप का बेटा, नबी का नवासा, जो कंधे मुस्तफा पे खेला है, जो
جو سینے مصطفیٰ پہ بیٹھا ہے، جو نبی کے پشت پہ سوار ہوا ہے میرا امام، آج زخموں سیدھے سے چور ہے، زمین پہ میرا امام اتر پڑا ہے، پوری طاقت جمع کر کے میرے امام نے چاہا ہے کہ کھڑے ہو لیکن اٹھ نہیں پا رہا ہے میرا امام۔ میرے امام نے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھا ہے، زمین پہ رکھ کر سر کو سجدے میں رکھا میرا امام اور کہہ رہا ہے رب کائنات سے اللہم ردن بقضائک وصبرن علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اے مولا تیری آزمائش پہ میں کھڑا اترا، تیری مصیبت پہ میں کھڑا اترا مولا، تیری بات کو میں مانا ہے مولا۔ یہ بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آسمان سے آواز آنے لگی، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے سجدہ کیا لیکن تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، شمر ذل جوشن آگے بڑھا، بدبخت نے تلوار چلائی، میرے امام کا سر دھڑ سے الگ ہوا، میرا امام اس دنیا سے رخصت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن یاد رکھو زندوں کا عرس منانے والوں، زندوں کی تقریب میں زندگی کے ساتھ بیٹھنے والوں، یہ بھی یاد رکھو کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہو، حسین کی آل سے محبت کرتے ہو، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم سنتے جاؤ اور آج کے جلسے کا انعام اپنے دامن میں لیتے جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں، سننا چاہیں گے بھائی؟ ارے بولو بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ خاموش ہو گئے مکمل۔ سننا چاہیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ سنیں گے نا؟ اچھا یہ بتائیے، ہم سب زندگی بھر قیامت تک یہیں رہیں گے یا جائیں گے بھی؟ جائیں گے نا؟ تو اس دنیا میں جب تک ہم رہتے ہیں تو سامان کے ساتھ رہتے ہیں، رہتے ہیں نہیں رہتے؟ سامان کے ساتھ، دکان کے ساتھ، میدان کے ساتھ، کھلیان کے ساتھ، مکان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ہو تو سامان کے ساتھ رہتے ہیں نہیں؟ توجہ آپ کی۔ لیکن جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں تو کس چیز کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہاتھ خالی خالی تھے یوں ہی دکھاوے کے لیے، ہاتھ خالی خالی تھے یوں ہی دکھاوے کے لیے، جو کیا اس نے یہاں اچھا برا لے کر گئے۔ آدمی جب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کچھ لے کر نہیں جاتا، لیکن سنی مسلمان کہتا ہے لے کر جاتا ہے۔ دنیا میں رہتا ہے تو سامان کے ساتھ رہتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ بولو بھائی، ایمان کے ساتھ جاتا ہے، لیکن کیا گارنٹی کہ ہم ایمان کے ساتھ ہی جائیں؟ ہے کسی کی گارنٹی بھائی؟ نہیں گارنٹی۔ حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں ذمہ داری کے ساتھ، اور صبح کو شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ کیا گارنٹی کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں؟ ہے کوئی گارنٹی بھائی؟ ہے کوئی گارنٹی؟ ہے، چونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اور قرآن کہتا فیہ تبیان لکل شیء، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر مرض کا علاج ہے۔ بولو سبحان اللہ، ہر مرض کا علاج ہمارے پاس قرآن بھی ہو، صاحب قرآن بھی۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم ایمان کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ گارنٹی نہیں، گارنٹی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے گارنٹی دے دی اور فرما دیا الا ومن مات علی حب آل بیت محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل بیت محمد مات مغفورا لہ۔ سنو سنو، اس دنیا میں جو بھی انسان نبی اور آل نبی سے محبت کرے گا، جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ بھی جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم کہا کرتے ہیں
کہ بیویاں جب فاتحہ دلائیں تو ان کو ٹوکیے نہیں، روکیے نہیں، چاہے رینی کا فاتحہ دلاویں یا 7ویں کا فاتحہ دلاویں یا 8ویں یا 9ویں کا دلاویں، ان کو روکیے نہیں، چونکہ فاتحہ ہم کرتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہم کو یاد کرتے ہیں. بولو بھیا. ارے ہاں آپ تھک گئے. ابھی تو ہم نے مڈل وکٹ بھی نہیں اکھاڑا، ابھی تو ہم بیچ میں بھی نہیں آئے ہیں، ابھی شروع ہی کیا ہے اور آپ تھک گئے. ابھی تو کربلا تک پہنچایا ہے. کربلا کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوا کربلا کے بعد آپ سننا پسند نہیں کریں گے؟ سنیں گے. کربلا کے بعد کیا ہوا آپ سننا پسند کریں گے؟ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صدر محترم، اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں صدر محترم. جانتے ہیں کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ نمونہ ہے آپ کے علاقے کے لیے. جانتے ہیں کون ہے؟ یقیناً میں کہوں گا کہ یہ اگر مجھ سے علم میں بڑے نہیں ہیں لیکن نسبت میں مجھ سے بڑے ہیں. بولو سبحان اللہ. کون ہے یہ؟ چراغ تلے اندھیرا. یہ مثل تو میں نے سنا تھا، گھر کے مرغی دال برابر، یہ بھی مثل میں نے سنا ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں، کبھی آپ کے گدڑی میں لال ہوتا ہے اور آپ پہچان نہیں پاتے ہو. اور وہی آدمی باکمال ہے جو ہیرے کو پہچان لے، جو بزرگوں کے تجربے سے فائدہ حاصل کرے، وہی انسان کامیاب ہے. توجہ. کون ہے صدر محترم؟ جانتے ہیں؟ پوچھو علماء کرام سے. ایک عظیم نام حروف جلی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جامع معقولات و منقولات، ماہر فنون کثیرہ، صاحب بصیرت و بصارت، حامل من یرید اللہ بہ خیرہ، حضرت علامہ مفتی خواجہ مظفر حسین رضوی نور اللہ مرقدہ. نام سنا ہے؟ پوچھئے امام نحو و منطق، امام